اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے، یہ نہیں دیر ہو رہی. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے. جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ کھول دو. کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تک شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائیں. پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا؟ والدین شادی کر کے لاتے تھے. اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتے تھے. آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور صورت کو کہ یہ بھی میرے والدین ہیں؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر. ہماری پرائیویسی کے اندر خام خاصا انداز ہوتے ہیں. وہ خاندان کا نظام جو ہے اس طرح برہم ہو گیا. شادیاں جلدی کرو، تم لاؤ، اپنی بیٹی بنا کر لاؤ. کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لیں. وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئیں. شادیاں جلدی کرو. اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے، دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں، باہر تلاش کرو. ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ. برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے. بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا. پچھا مڑ کے نہ پیا میں جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا. کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم، مالدار ہو یا غریب ہو، صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا. مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے،
میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے۔ لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جاؤ، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی، طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے ہی یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے۔ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے۔ ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم ارائن، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو۔ اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق۔ ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی۔ صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی۔ حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش۔ ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی۔ اس بت کو توڑا ہے۔ پھر قریش سے باہر نکلے عرب، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش، باہر نکلے۔ زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر۔ پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں،
حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ، آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں۔ یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ نٹ، کتھوں کٹھے ہو گئے۔ قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان، بنو امیہ، مخالف دھڑے میں۔ حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی، 15.5 سال۔ پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاء، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار۔ کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے۔ سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے، یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر۔ وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی۔ یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین۔ اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخر لگا جی آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہندا جی جان دیو۔ وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو تے کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی؟
اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی؟ وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا. یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں. پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے. علی جی مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے, علی کو سامنے بٹھایا, کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں. اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد, میں نے 400 درم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے, کہا جی قبول کیا, اور سجدے میں سر رکھ دیا. پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا. ایک اور بات چلی, بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا. یہ کیسے احمق لوگ ہیں, یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف. دین تو دین ہے, فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامند کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں. آپ نے علی کو بلایا, کہو اپنی امانت لے کے جاؤ. حضرت علی خود آئے, ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے, ساتھ میں ایمن آئی, سلمان فارسی آئے, اور آپ نے علی کو اندر بلایا. فاطمہ کو دلہن بنایا گیا. عائشہ, ام سلمہ, حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا. اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا, کہ علی نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ, میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا, میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو. یہ رشتہ بڑا اہم ہے. من آیات ہی, یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے, ٹوٹے نہیں. آج کا سسرالی ظلم, ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے. کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی. میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں. اپنے خامند کا حق پہچانو, اپنی بیوی کا حق پہچانو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. بھائیو بہنوں, میرے نبی نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. ابغض الحلال الطلاق, سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے. اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. چند دن پہلے 2 بہنیں ملی مجھے آ کے, تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی. کہا جی خامند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ طلاق دے دی, بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ کیا ظلم و ستم. چند دن پہلے ایک خاتون میری, ان کی 3 بیٹیاں ہوئی, تو سسرال والوں نے گھر سے نکالے تو دیاں جمی جانے, ان گھروں کو بڑی منوس آ گئی. یہ دن رات کے واقعات ہیں, سن کے کلیجہ پھٹتا ہے میرا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں, ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں, طلاق نہ دیا کریں. لیکن اگر دینی پڑ جائے, چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا, کسی وجہ سے نہیں ہو رہا, لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو, ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو, میں تیری ماں انہوں طلاق دے, میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا انہوں طلاق دے. یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے. باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے, مناسبت نہیں پیدا ہوئی, جوڑ نہیں بیٹھا, اب طلاق ہو سکتی. اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارا کر, نہیں بیٹی گزارا کر, یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک کے پھر مر جاتی, کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں. وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا. تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو. اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر, بیٹی گزارا کر, بیٹی قربانی دے. یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے. اسی مر گیا تیرا کی بنے گا, یہاں آگے اس کو برباد کر دیتے. اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں, سبحان اللہ,
سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تمہیں بتاؤں؟ کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی، سب بیوہ، ایک کنواری عورت سے شادی کی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ، اور اپنے خاندان میں بھی کی، باہر بھی کی، کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کا فون ہے کہ جی میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی ہے، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کیا ہے، اور کہہ رہے بات گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، بوڑھی ہو جائے، مر جائے، سسک کرنے تو کسی شرابی کے پلے باندھ دیں۔ یہ ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت، ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے۔ میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ۔ قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی۔ قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مستلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، ہلال سے۔ عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ میں سے۔ خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر شادی کی، قوم سے باہر شادی کی۔ اپنی بیٹیاں، دو بیٹیاں، رقیہ ام کلثوم، دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمنی، آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی، بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس، بنو امیہ۔ دوسری بیٹیاں دو، حضرت زینب ان کو دی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ۔ صرف ایک بیٹی گھر میں دی، علی بن ابی طالب۔ بنو ہاشم گھر میں ایک بچی، تین بچیاں باہر، یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ یا ایھا النبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا، میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں۔ دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے، پھر یہ جاہلیت، جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق طلاق، تیرے ماتھے پہ داغ لگ جائے۔ میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، حضرت رقیہ کو طلاق، حضرت ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی، تبت یادا ابی لہب وتب نازل ہوئی، تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بڑے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق ہے، اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے، اگر جینوئن مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے، پھر ہمارے یہاں قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبھانی ہو۔ حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامد بہت نیک آدمی، ثابت بن قیس، انہیں غصے میں آ کے ایک دو تھپڑ مار تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی، میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارا کر سکتا۔ ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت ہے، لیکن انہوں نے مجھے مارا ہے، اب میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کہا اچھا، پہلا خلا، شریعت کا پہلا خلا۔ آپ نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کرے گی؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ آزاد ہو۔ باغ ان کو واپس کر دی اور ان کو آزاد کر دی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت نہیں، نیچرل چیز ہے۔ یہ بھی ان نیچرل ہے، اور ادھر سے گزارا کرو یہ بھی ان نیچرل ہے۔ تو سسک کے مار دینا، یہ کیا انسانیت، یہ کیا زندگی ہے کہ اس کا ہر دن مرتا ہے، ہر دن مرتا ہے۔ تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گئی۔ رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو، اخلاق دیکھو۔ اپنے رشتہ داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھ لو۔ میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال، جی ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں۔ اس سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو،
دین دیکھو، اخلاق دیکھو شادی کا. پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے. بات خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان پہ چلی جاتی ہے، ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتی ہے، اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں. درگزر درگزر درگزر. کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتا. 100% نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں، نہ 100% بیوی میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں. لہذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں. اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے. تو خیر میں کیا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے یا الذین آمنوا تو پڑھ لو. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ اے ایمان والو. کچھ ہم ہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو. اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے. سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا. یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. سارا قرآنی فرض ہے، کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہیں. لیکن میں قربان جاؤں، آپ اس سورت کا ٹائٹل دیکھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا؟ اس ساری سورت میں کو سارے وہ برائیاں بتائی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے. عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو سورت نور پڑھیں، سورت حجرات اخلاق بتاتی، سورت نور بد اخلاقیوں کی نشاندہی کرتی ہے. وہ کون سی بد اخلاقیں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. شروع یہاں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو. جس معاشرے میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو، میں کسی کو ریفر نہیں کرتا. جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے، اس کو پڑھیں. اپنے نبی کی سیرت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں، اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتائیں. قرآن سے نوٹس تیار کریں، سیرت سے نوٹس تیار کریں. 1 منٹ کا درس 2 منٹ روزانہ بھی نہیں، آف اینڈ آن. وہ ایسے ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے. اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پازیٹو بنانا ہے تو پہلے آپ پازیٹو سوچ پیدا کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں. ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے. یہ کیسے ٹیچر ہیں جو ہیں ٹیچر ایک ادارے میں اور ایک دوسرے سے سلام ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو یہ کریں گے وہی ان کے اسٹوڈنٹ کریں گے، چونکہ کیفیات تو آگے شفٹ ہوتی ہیں. تو وہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ورکر دوسرے ورکر سے باتیں نہیں، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر سے بغض رکھتا ہو، تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی. چونکہ نیگیٹو یوں جاتا ہے، اے سی کی ٹھنڈک آ رہی کہ نہیں آ رہی. ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے ہیں. تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ، مرد عورت چھوٹے بڑے، ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، گرانے کی تدبیریں ہیں. تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط راہوں پہ چلا دیا. آپ زبان سے جو مرضی کہیں، آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی. تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، نفرت سے پاک کریں، توڑ سے پاک کریں. کوئی 2 آدمی، کوئی 2 مرد عورت، کوئی 2 عورتیں آپس میں ان کا بھائی کاٹ نہ ہو، گفتگو بند نہ ہو، بول چال ہو. کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خوشی سے دعا کرو، اللہ تجھے اور بڑھائے. اس کو شاباش دو، واہ بھائی واہ، اللہ تیرا نصیب اور کھولے. الگ بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی اسکیمیں نہ بناؤ. اے کری این تو سٹی ہے ساڑی آپ پہ ویکھی جس، یہ ہمارا ماحول ہے، اینو دہے کری سٹو نہ آپ پہ ویکھی جس. تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پاک کریں. یہ استاد بہت مقدس ٹائٹل ہے، بہت. سارے نبی استاد تھے، بادشاہ نہیں تھے.
وزیر نہیں تھے، سیاستدان نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے، ٹیچر تھے، ٹیچر، معلم، معلم. تو آپ سب پر، مرد عورت، آپ پر یہ لفظ فٹ آ رہا ہے. اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ حرص و ہوس سے پاک کرو، آپ اسے حسد بغض سے پاک کرو، آپس کی محبت آپس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفٹ کرو. کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرو، اپنے لیے اور کوشش کرو. اب کی آپس کی فضا میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے، تیسرا ان میں صلح کرائے. فریق نہ بنو، فریق نہ بنو، صلح کرانے کے چکر میں پڑو. اس کو اس کے قریب کرو، اس کو اس کے قریب کرو، تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو. وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، سلام دعا بھی ختم ہے، نفرت بھری ہوئی ہے. اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات. یہی جب بیوی بنتی ہے، برائے گھر جاتی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے. اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے. اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. میں ایک حدیث چند دن پہلے پڑھی، حیران ہو کہ کیا دلداری ہے اپنی بیگم کی. اچھا پہلے ایک تھوڑی سی بات سنیں. میرے آپ کے اللہ ہم سب کے مقدر میں اللہ جنت کرے. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل ہوگی جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ کا دیدار ہو. اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی بھی طلب ختم ہو جائے گی. کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، سب کہیں گے یا اللہ تجھے ہی دیکھتے رہے، اور کچھ نہیں چاہیے. اور اس کائنات میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے اپنے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے نبی ہیں. جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں حاصل کر چکے ہیں. طائف کے واقعہ کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ زخمی اور دل بھی زخمی اور جسم بھی زخمی، تو آپ ٹوٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ پھر تجھے اپنا آپ دکھاتا ہوں. تو طائف کے مشقت کے بدلے اللہ نے اپنا آپ دکھایا اور پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوبہ میں سامنے ہوئے، اور میرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال ہے کہ رب اپنے حبیب کو سلام پیش کرے، کیا کمال ہے. تو اس کے بعد میں کہاں سے الفاظ لاؤں سمجھانے کے لیے کہ میرے نبی کے اندر اللہ کی کیا طلب اور کیا تڑپ ہوگی. اللہ کی قسم صرف مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. آپ نے کہا عائشہ انه ليهون علي الموت ان اريدك زوجتي في الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہوگی. جس نے اللہ کو دیکھا ہو. اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم تیرے واسطے بیٹھا ہے. میں نے بولا جلدی بولا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں عائشہ جس دن سے پتا چلا نا کہ تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو میرے لیے تو موت ہی آسان ہو گئی. اللہ اکبر، کیا دلدار، اللہ کی قسم دلداری ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلوں اور بیگمات میرے نبی کے ساتھ کیسے چلی. یا عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت اپنے خامند کے لیے کیسے زندگی گزارے. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور سب وفادار، کوئی شکوہ شکایت نہیں. اچھا ایک عرب کی ثقافت بتاتا ہوں. بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں، اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا. شاعری بھری پڑی، عرب کی شاعری بھری پڑی کہ محبوبہ سے اظہار عشق فخر، بیوی سے اظہار عشق عیب.
یہ ہمارے سونے مہیوال تے ہیر رانجے یہ تو سارے فضولیات ہیں، کوئی شاید بھی سچی کوئی نہیں، وارث شاہ بدنی بیٹھے بیٹھے کی انہوں پئی تو پوری کہانی لکھ ہماری ہیر رانجے دی۔ لیکن لیلا اور مجنو صحیح ہیں۔ مجنو کا نام توبہ تھا، توبہ ابن السم، اور لیلا کا نام لیلا ہی تھا، لیلا الخیلیہ، عراق کا یہ قبیلہ تھا۔ تو ایک عیب کی بات ہے، لیکن وہ اس کے اشعار آج بھی عربی ادب میں گونج رہے ہیں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ پہلا شعر میں نے پڑھا، آپ نے لیلا کا نام سنا، كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ دوسرا شعر لیلا کا نام ہے وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ۔ پھر لیلا کا نام ہے وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَنٌ وَصَفَائِحُ۔ چوتھے شعر میں لیلا کا نام ہے، ترجمہ کو چھوڑیں، میں صرف آپ کو ثقافت بتا رہا ہوں کہ یہ عرب کی ترکت ہوا لیلا وسودا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزل بانت سعاد فقلبی منہ مبتول۔ یہ سارے میں نے آپ کو عرب کی ثقافت کے اشعار سنائے ہیں کہ وہ محبوب سے اظہار عشق میں شاعری کرتے تھے، لیکن بیوی کے محبت میں گونگے ہو جاتے، بول ہی نہیں سکتے۔ یہ تہذیب، یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی۔ اس تہذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے ایو الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ کان میں نہیں کہا، پوری بھری مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کو قائد اپنا کان میرے نیڑے کر، آپ نے بھری مجلس میں فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو بندہ ہل گیا، وہ کہنے لگا یہ کیا؟ اس نے جلدی سے سوال یا رسول اللہ یا آنی من الرجال، یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے سمجھ لیا بھئی یہ کتھوں بول رہا ہے، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے۔ پھر حضرت عائشہ کا نام ہے، کہا عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے۔ اللہ کی قسم، سونے چاندی سے نہ مرد کو خرید سکتے ہو نہ بیوی کو خرید سکتے ہو۔ میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں جس سے آپ خوبصورت زندگی، شکلوں کا حسن کچھ دنوں کے بعد ماند پڑ جاتا، پیسے کی کھنک کچھ دنوں کے بعد سنائی نہیں دیتی، اور رویوں کا حسن وہ زندگی کو تازہ رکھتا ہے، اور رویوں کی شدت وہ زندگی کو صحرا بنا دیتی، ویران بنا دیتی۔ ایک کڑوا بول ساری رات بیوی کی نیند اڑا دے گا، ایک بدتمیزی کا بول خامند کی ساری رات کی نیند اڑا دے گا، ایک بیٹے کی ٹیڑھی نظر ماں باپ کے جگر زخمی کر کے رکھ دے گی، اور ایک بیٹی کا بدتمیزی کا بول ساری رات ماں کو رولاتا رہے گا۔ زندگی کا حسن و جمال چیزوں سے نہیں ہے، وہ یہ بڑے بڑے کاروبار سے نہیں ہے، زندگی کا حسن میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے۔ وہ آپ اپنا لو، میں اپنا لوں، ریڈی والا اپنا لے، آپ کا گارڈ اپنا لے، آپ کا پہرے دار اپنا لے، آپ اپنا لو۔ زندگی کا حسن اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں۔ جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی۔ بیلنس کیا دونوں کی۔ ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کیا، میرے پاس کیا کرنے آگے؟
کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناگا نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ۔ کہ بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو۔ ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے گھر پہنچ کے، میرے گھر کو پہنچ کہ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں ادھر تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ میری بات دھیان سے سنو، کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تب عزت واپس آئے گی، ورنہ کبھی نہیں آئے گی۔ ایک صحابی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کو یہ گفٹ کیا ہے، یہ گفٹ کیا ہے۔ آپ نے کہا اور بچوں کو بھی کیا ہے؟ ہاں یہ میں نے گفٹ کیا، میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اوروں بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ کہا جی نہیں اوروں کو نہیں دیا۔ کہا میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا، چلا جا واپس، تیری اولاد میں نفرت پیدا ہو جائے گی، کسی ایک کو ترجیح دو گے باقی میں تم زہر ڈال رہے ہو۔ یہ چاروں طرف بکھرے ہوئے مسائل ہیں۔ اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ آپ کی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دیوار ایک تھی، اور آنا جانا روز کا کام تھا، روز کا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف لاتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، یا کسی موڑے پر، کرسی پر، کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر، بلکہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کرسی رکھی گئی، ممبر کی وجہ کرسی رکھی، تو آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ بھائی فاطمہ کی حال ہے، اب کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، اور یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے، یہ دروازہ، آپ تیزی سے آگے بڑھتے، اور حضرت فاطمہ کیسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، یہاں ادھر بوسہ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ آپ نے عزت دی اپنی اولاد کو۔ ہم کبھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کی؟ ہماری اولاد کو جرت نہیں ہوتی کہ اپنے دل کی بات ہم سے کر سکے۔ وہ ایک دوسرا ہے کہ ہم ان کو نہ نبی بتاتے ہیں نہ قرآن بتاتے۔ میں بیٹھا تھا اپنے گھر فیصل آباد، تو ایک نوجوان اور اس کا باپ کہا جی یہ میرا بچہ نو سمجھاؤ، اور اس کا باپ روئی جا رہا اور ایسے پتھر بن کے بیٹھو۔ میں بڑا حیران ہوا، پیو روندا پہ ہے تو انج بیٹھا جی میں مورتی ہوندی، تو میں اس کو جانتا بھی نہیں، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، اور جائے انہوں پالیا پوسیا ایتھو تائیں پڑھایا، وہ پتھر بیٹھو ہے۔ میں کیا شیخ صاحب اس کو پڑھایا کہاں تھا؟ کہا جی امریکن سکول۔ اس کے بعد کہا جی آسٹریلیا۔ میں کہا ہوں تسی ہور روبو، انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں باپ ہوندا کی، انہوں کی پتہ پیو کی ہوندا۔ باپ کا پتہ تو قرآن بتاتا ہے، باپ کا پتہ میرے نبی کی زندگی بتاتی، انہیں کیا پتہ ماں باپ کیا ہوتا، یہ تمہیں رونا ہی پڑے گا۔ پھر آپ نے والدین کے لیے بتایا، آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، جو کہ
ماں باپ تو باپ ہی تو دیکھا ہی نہیں، ماں کو دیکھا 6 برس. کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا. اور ان میں سے کوئی ایک ہوتا یا ماں کو گیا، چونکہ ماں دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں. تو کہا میری یہ حسرت ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اور میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. نفل نہیں، فرض نماز، فرض نماز. میں کہتا اماں جی لبیک، میں حاضر ہوں. یہ اپنی ماں کے لیے تمنا کا اظہار کی. اور پھر جب آپ حج پہ تشریف لے گئے، ماں کا انتقال ہوا تھا 6 برس کی عمر، آپ جا رہے ہیں 63 برس کی عمر میں، 57 برس کا فاصلہ ہے. 7 دن بعد آنسو نکالنا بھی چاہو تو نہیں نکلتا. 57 برس گزر چکے ہیں اور آپ حج کے لیے نکلے مدینہ سے 26 ذوالقعدہ اتوار کے دن. 25 کو نکلے آپ مدینہ سے بروز ہفتہ، اور ٹھہرے ذوالحلیفہ اور اتوار کو چلے، اور پھر آپ 4 کی رات کو مکہ پہنچے. بیچ میں 1 یا 2 کو آپ ابوا پہنچے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تھیں. جب آپ مدینے سے واپس آ رہی تھیں تو 3 افراد تھے، ایک ماں، ایک ایمن، وہ ماں ہیں انہوں نے دودھ پلایا، ایک آپ کی ذات مبارک. اور ابوا کے پہاڑوں میں آ کر زندگی ہار گئی. میں وہاں گیا، میں نے زیارت کی. میری زندگی سفروں میں گزری، پر ایسے ہی جذبات میرے کہیں نہیں بنے جب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا چاروں طرف سن 2000 میں کہ واہ میرے رب، جن دی خاطر تو دنیا بنا چھڑی دی مان آئی تھے چاہے. تو بھی 6 سال دی عمر، ہوئے 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 کیا گزری اس بچے پر جس کے آنسوں پہنچنے کے لیے نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا، نہ دادا. نوکروں سے کہاں تسلی، وہ تو نوکرانی تھی. چلو اللہ 4 دن روک لیتا تو مدینے میں موت آتی، تو ادھر بھی رشتے دار موجود ہیں. 4 دن پہلے نکال دیتا تو مکے پہنچ جاتی، وہاں موت آتی تو وہاں بھی موجود ہے. یہ کیا سٹ بنایا کہ جنگل میں ماں کو موت دی 25 سال کی عمر. میں ہر دفعہ روتا ہوں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں. میں ہزاروں دفعہ 2000 سے سنا رہا ہوں، 17 سال ہو گئے سناتے ہوئے، لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے کہ میں وہاں پہنچ جاتا. زندگی یہ روشنی آدمی کو دھوکہ دے دیتی. پھر یہ جیسے کاروباری لوگ ہیں، انہیں پیسے کسی وقت سوچتے کچھ نہیں. میں ایسے دیکھ رہا تھا یہاں اتھے یہاں تو نے اپنے میں کیا گزری ہوگی میرے نبی کی ساتھ، اور کیا گزری بتاتا ہوں. جب وہ جو کہ دفن کرنے کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا، پتھر اوپر سے پتھر دے دیے. جب نیچے اتری ہے، پہاڑ ہے 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے. کسی رہبر کے ذریعے میں وہاں پہنچا تھا. اونٹنی کے قریب پہنچے تو آپ نے پھر پیچھے دوڑ لگائی، واپس دوڑے، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے. پیچھے پیچھے ایمن چڑھی تو انہوں نے جو منظر دیکھا، وہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے. کیا ماں کی قبر کو لپٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اور جب وہ قریب گئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. اللہ. ایمن نے کھینچا تو اٹھنے سے انکار کر دی، کھینچ کے لے گئی، اور مکے تک آنسوں کے سوا کچھ نہیں. 57 برس کے بعد 2 جہان کے سردار اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جنت کو دیکھنے کے بعد، نبوت کی عالی شان نعمت ملنے کے بعد، 9 بیویوں کے بعد، آپ ماں کی قبر کے پہاڑ کے نیچے آ کے اونٹنی روکی، سارا مجمع ساتھ ہے. اب ماں کی قبر کے سرانے احرام، اپریل گرمی، سننگا، یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، چھوٹے بچے کی طرح.
پھر وہ ایسے روئے جیسے 57 سال پہلے کا 6 سال کا بچہ رویا تھا، اور پھر اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے تر ہو گیا، اور اتنے جذبات میں آئے کہ آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا، جیسے اس وقت انکار کیا تھا۔ آپ نے کہا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ سارا قافلہ آگے ابوا کھلی وادی، وہاں سب جا کے خیمہ زن ہو گئے، لیکن میرے نبی نے چند ساتھیوں کے ساتھ رات وہاں گزاری۔ یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے رشتوں کی قدریں ہیں۔ ہم نے آج کل پیسے پر ہی تولنا شروع کیا ہوا ہے، سب کو پیسے پر ہی تولتے ہیں، بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے میڈیا کر ہے، کیا مطلب؟ ڈھیر پیسے ہیں تو بڑا بندہ ہو گیا، تھوڑے تو میڈیا کر ہو گیا، بھوک ہے تو چھوٹا ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ بھائیو، بڑا چھوٹے کا معیار اللہ کے ہاں اس سے نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا معیار میرے رب کی بارگاہ میں میرے نبی کی غلامی پر۔ اولاد کی شادی جلد از جلد جوان ہوتے، یہ نہیں دیر ہو رہی، یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے۔ جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ، کھول دو۔ کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تب شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائیں۔ پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا؟ والدین شادی کر کے لاتے تھے، اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی۔ آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر۔ ہماری پرائیویسی کے اندر خامخواہ خلل انداز ہوتے ہیں، وہ خاندان کا نظام جو ہے اس طرح برہم ہوتا ہے۔ شادیاں جلدی کرو، تم لاؤ، اپنی بیٹی بنا کر لاؤ۔ کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لیں، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے۔ شادیاں جلدی کرو۔ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن کے دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں، باہر تلاش کرو۔ ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں، لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ برکت کیا، دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا، میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے، ہن اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھا مڑ کے نہ پیا میں، جی میں کرنا ہی کر، ساڈا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ زندہ کی کھال کھچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے۔ اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں۔ ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے،
میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے, لڑکی بدتمیز ہے, بچہ شریف ہے, وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میرا اس سے گزارا نہیں ہے, زبان شدید ہے. آئے میرے بھائیو, گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب ہو صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے, اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے, برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی, مجھے تعارف کرایا گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں, ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں, کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا, مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں, میرا دل زخمی ہے, میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں, میں دولت کو آگ لگاؤں, یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا, مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں, میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے, انتہائی زبان دراز ہے, میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, 3 بچے ہو چکے ہیں, طلاق دے نہیں سکتا, میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے, نہ عیب ہے نہ تانا ہے, نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی, اس کی بچی گود میں, طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے, گھر واپس جاؤ, طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں, پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے جی, بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا, کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی, 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے, یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے, ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں, کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں. پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے, خاندان سے باہر نہیں کرنی, خاندان میں کریں گے. ہم راجپوت ہیں, میں اپنی بات کر, ہم راجپوت ہیں, ہم اس سے باہر نہیں کرتے. ہم شیخ ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم میمن ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم پٹھان ہیں, ہم باہر نہیں کرتے. ہم ارائیں, ہم باہر نہیں کرتے. اس بت کو توڑو, اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں, بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں. میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو, اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو. اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے. اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب, اسے بے حیا نہ سمجھو. اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, نکاح بچی کا حق ہے, ان کی رائے کا احترام دو, مسلط مت کرو. یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے. اولاد کو نافرمان کر دیا, زنا کے راستوں پر چلا دیا. بچوں سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو, لو میرج نہ کرو. ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو. یہ کورٹ میرج, لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی, ہلاک کر دے گی. یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے. عاشق معشوق اور ہوتے ہیں, خاوند بیوی اور ہوتے ہیں, حقائق اور ہوتے ہیں, تصور تخیل اور ہوتے ہیں. میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے, ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے. شادی بچے کا حق ہے, بچی کا حق. ماں باپ پیش کر, بیٹا یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹی یہ پیغام ہے, کر دیں. بیٹا پسند کا اظہار کرے, اسے نافرمان نہ سمجھو. بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے, اسے نافرمان نہ سمجھو. صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو. صحابی